میری پھپھو اپنی شادی کے 6 سال بعد بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا مجید، جو 5 سال کا تھا۔ جیٹھ جیٹھانی نے انہیں اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا، تو میرے ابو انہیں اپنے گھر لے آئے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ پھپھو کی دوسری شادی کر کے ان کا گھر بسا دے، مگر میری پھپھو نے ابو کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ بھائی صاحب، میں ساری زندگی آپ کی اور آپ کی بیوی بچوں کی خدمت کروں گی، مگر آپ میری دوسری شادی مت کریں۔ وہ اپنے بچے پر سوتیلے باپ کا سایہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے ابو نے بھی ان کی بات مان لی اور امی سے کہا کہ رضیہ شادی کرنا نہیں چاہتی، تم بھی اپنا دل بڑا کرو اور اب یہ ہمیشہ یہیں رہے گی۔ امی خوش طبیعت کی تھی، وہ بظاہر بحث تو نہیں کرتی تھی، مگر کرتی وہی تھی جو ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی۔ انہوں نے پھپھو کی راہ میں بہت سی مشکلات کھڑی کی، مگر آفرین ہے پھپھو پر کہ انہوں نے کبھی ابو سے شکایت نہیں کی اور سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ ابو جو چیز ہمارے لیے لاتے وہی مجید کے لیے بھی لاتے تھے کہ وہ احساس کمتری میں نہ رہے، مگر امی کو اس معصوم کا بھی وجود برداشت نہیں ہوتا تھا۔ وہ ابو سے کھلم کھلا مخالف مول نہ لے سکتی تھی، مگر چپکے وہ بیٹے کے معاملے میں پھپھو کو تکلیف پہنچانے رہتی تھی۔ امی نے ابو کو مشورہ دیا کہ پھپھو کو انیکس میں شفٹ کر دو، لڑکا بڑا ہو رہا ہے، میری بھی بیٹیاں ہیں، بعد میں کوئی مسئلہ ہو تو نند بہاوج میں بدگل ہو جائے گی۔ ابو امی کے ارادے کو بھانپ گئے اور پھپھو کو انیکسی میں شفٹ کر دیا گیا۔ انیکسی کیا تھی، 2 کمروں پر مشتمل تھی، ایک چھوٹا سا صحن اور چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ اب وہ دونوں امی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، تو امی کو کچھ سکون ہوا۔ ابو کے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، انہوں نے پھپھو کا راشن بھی ڈلوا دیا تھا کہ وہ بہاوج کی محتاج نہ رہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہم سکول سے کالج پہنچ گئے۔ ابو روز شام کو مجید کو اپنے پاس بلا لیتے، اس کا ہوم ورک چیک کرتے اور پھر اسی ٹی وی دکھاتے یا کہیں باہر گھمانے۔ میرے بھائی رحیل کی مجید سے بہت بنتی تھی، وہ دونوں کلاس فیلو بھی تھے اور دوست بھی، اور مجھے بھی مجید سے ایک خاص انسانیت اور لگاؤ سا محسوس ہوتا۔ وہ بچپن سے ہی ہمارے گھر رہ رہا تھا، اس سے محبت کی بیل کب پروان چڑھی پتہ نہیں۔ شاید میں جانتی تھی کہ ابو کو اس رشتے سے کوئی انکار نہیں ہوگا، اسی لیے خاندان میں سے بھی کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، اور ویسے بھی ابو کہتے تھے کہ میں رمشا کی شادی مجید سے کروں گا۔ پھپھو بھی یہی چاہتی تھی کہ مگر امی کے دل کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کب کیا سوچ لیں۔ ہم دونوں نے گریجویشن کر لی تھی۔ پھپھو نے سوچا کہ اب وہ ہمارے رشتے کی بات آگے بڑھائیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں امی سے پہلے بات کرنے کا سوچا کہ بہاوج اپنی اہمیت سمجھے گی، مگر انہوں نے جیسے ہی بات کی، امی نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ امی نے کہا، میں نے تمہیں اور تمہارے بیٹے کو اس گھر میں اتنے سال برداشت کیا ہے، کچھ نہیں کہا، مگر تم میری خاموشی سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور میرا منہ ہی نہ کھلواؤ تو اچھا ہے، ورنہ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں مجید کے کرتوتوں سے واقف نہیں ہوں؟ کیا امی کی بات سن کر پھپھو کے ساتھ ساتھ میں بھی حیران ہو گئی کہ امی کن کرتوتوں کی بات کر رہی ہیں۔ پھپھو نے کہا، بھابھی مجید آپ لوگوں کے پاس ہی رہ کر پلا بڑا ہے اور آپ اچھی طرح جانتی ہیں اس کو۔ امی نے کہا، جانتی ہوں تبھی تو کہہ رہی ہوں، میں بھی سوچ رہی تھی کہ اب امی اس یتیم پر کیا الزام لگانے والی ہے۔ پھپھو نے امی سے پوچھا، بھابھی ایسی کیا بات ہوئی جو آپ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہیں؟ امی نے کہا کہ تم اگر سننا چاہتی ہو تو سنو۔ وہ شادی کی بات تو رمشا سے کر رہا ہے اور عشق عائشہ سے فرما رہا ہے۔ امی نے عائشہ کو آواز دی اور کہا کہ بتاؤ تمہیں مجید کیا کہتا ہے؟ عائشہ نے کہا، وہ مجھے اکیلے میں کہتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی کروں گا، تم مجھ سے دوستی کر لو۔ یہ سب سن کر رمشا کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی ماں نفرت میں اس حد تک گر سکتی ہے، وہ اپنی بیٹیوں کی عزت کو بھی داؤ پر لگا سکتی ہے، کیونکہ رمشا جانتی تھی کہ جو باتیں عائشہ کہہ رہی ہیں وہ باتیں مجید نے کبھی اس سے کبھی نہیں کی۔ یہ باتیں ضرور امی نے عائشہ کو سمجھائی ہوں گی کہنے کو، اور اس نے ویسے ہی کہہ دیا۔ امی کی بات سن کر پھپھو نے کہا کہ میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، اگر آپ کو یہ رشتہ نہیں منظور تو ٹھیک ہے، میں اب اس رشتے پر زور نہیں دوں گی۔ ایک دن میں نے عائشہ کو پیار سے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ سچ بتاؤ، تم نے اس دن پھپھو سے مجید کے بارے میں جو کہا یہ سچ ہے؟ عائشہ نے کہا، مجید بھائی تو مجھ سے کبھی بات بھی نہیں کرتے، وہ سب کہنے کے لیے مجھے امی نے کہا تھا، میں اگر وہ سب نہ کہتی تو امی مجھے بہت مارتی۔ عائشہ کی بات پر مجھے یقین تھا کہ وہ سب کچھ سچ کہہ رہی ہے، امی نے واقعی اس کو بہت مارنا تھا۔ پھپھو کے پاس ان کی جٹھانی ملنے کو آئی ہوئی تھی،
پھپھو کو اداس دے کر پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے رائشہ، تم اداس کیوں ہو؟ امی نے بتایا کہ مجید کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ جیٹھانی نے کہا میری بیٹی ماریا لے کر گھر کے بچے ہیں، حالات نے ہمیں دور کر دیا تو کیا ہے، محبت تو ختم نہیں ہوئی، اس طرح تمہیں تمہارا گھر بھی مل جائے گا، تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا۔ پھپھو نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مجید اور بھائی صاحب سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ پھپھو نے جب ابو سے بات کی تو انہوں نے کہا میں ایک بار پھر تمہاری بھابھی سے بات کر لوں، وہ مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تم ماریا سے کر لینا۔ ابو نے امی کو منانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ آخر ابو نے پھپھو سے کہہ دیا کہ وہ ماریا کا رشتہ ہاتھ سے نہ جانے دے۔ جلد ہی ماریا اور مجید کی شادی ہو گئی۔ وہ لاہور میں اپنے آبائی گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جس دن اس کی شادی تھی اس دن میں اور ابو بہت اداس تھے مگر امی بہت خوش تھی۔ امی نے اپنی بہن کو فون کیا اور کہا کہ باجی میں نے تمہارے کہنے کے مطابق سب کچھ ویسے ہی کیا ہے، اب تم فہد کے لیے بات آگے بڑھاؤ۔ فہد امی کی بہن کا بیٹا تھا اور بہت اچھی سرکاری پوسٹ پر تھا۔ امیر بھانجے اور امی دل و جان سے فدا تھی۔ جب خالہ اور فہد گھر آئے تو فہد نے خالہ سے کہا کہ مجھے عائشہ پسند ہے کیونکہ وہ گوری اور میں سانولی تھی اور اسے گوری لڑکی چاہیے تھی۔ ظاہر ہے پیسے والے تھے تو نخرے کرنے کا حق بھی تھا، مگر امی نے کہا کہ عائشہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اس سے پہلے 3 بہنیں ہیں، بڑی پہلے ان کی شادی ہوگی تو پھر ہی اس کی باری آئے گی۔ مگر وہ نہیں مانا اور اس طرح امی کے ہاتھ سے رشتہ بھی نکل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے۔ میری 3 چھوٹی بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اور میرے لیے اب بڑی عمر کے ہی رشتے آتے ہیں جن کی بیویاں یا تو مر چکی ہوتی ہیں یا انہوں نے دوسری شادی کرنی ہوتی ہے۔ آخر ایک رشتہ آیا جس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ ماں کا انتقال ہو چکا تھا، میں نے اس سے رشتے کو ہاں کر دی کیونکہ ایک یتیم جس کی ماں یا باپ نہ ہو اس کی زندگی کیا ہوتی ہے میں اچھی طرح جانتی تھی۔ اب پھپھو تو بہت خوش تھی مگر امی اداس رہتی تھی۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔